نقصان میں سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا. تو ایمان لانا، ایمان کا تقاضا یہاں پر پورا ہوا. اب صرف ایمان پر ہی بات ختم نہیں ہوتی. اللہ نے اور آگے بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، صرف مہدوی ہوں کہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف جو ہے اپنی سند بتانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دلیل دینا پڑے گا. عمل صالح کی طرف ہمیں آنا چاہیے. آج یہ معاملہ ہے کہ ہم بہت سارے یہاں پہ مقررین ہیں، بہت سارے یہاں پہ تقاریر ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے بہت اچھا کام چل رہا ہے، لیکن ضرورت عمل کی ہے. ہمارا عمل دوسروں کے لیے ثبوت بن جائے گا. ہمارا عمل دوسروں کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اگر باعمل ہو جاتے تو لوگ پوچھتے تو مہدوی ہو گیا ہے. لوگ پوچھتے تو مہدوی ہو گیا، یعنی عمل مہدویت کی پہچان تھی، اور آج باتوں میں مہدویت رہ گئی. حضرات گرامی، ایک بیسک بات، صبح اٹھتے ہیں، شام میں سوتے ہیں. صبح سے شام تک ہمارے جسم کو ناشتہ، چائے، پانی ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں کسی کا دن نہیں جاتا. اور کچھ یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر دن نہیں جاتا. جسم کی غذا یہ چیزیں ہیں. روح کی غذا عبادت ہے. روح کی غذا، روح کو کیا چاہیے؟ جس طرح آپ کو جسم کے لیے کھانا، پانی اور چائے، کافی اور یہ لعنتی چیزیں. یہ دیکھیے کتنی ہماری گمراہی ہے کہ ہم نقصان کو پیسے دے کر خریدتے ہیں. ارے کچھ بتائیے، کچھ فائدہ ہے؟ یہ سگریٹ، بیڑی، گٹکا، شراب میں کچھ فائدہ ہے؟ کسی ایک چیز کا فائدہ؟ ہر چیز کا نقصان ہے. انسان کے کردار کی خرابی ہے، انسان کے ایمان کی خرابی ہے، انسان کے پیسے کی خرابی ہے، ہر چیز کی خرابی ہے، پھر بھی ہم پیسے دے کر خریدتے ہیں. روح کی غذا نماز، ذکر، تلاوت قرآن. آپ جسم کو موٹا تازہ بنا رہے ہیں، مضبوط بنا رہے ہیں، لیکن روح کمزور رہ رہی ہے. حضرات گرامی، روح کو کمزور مت کریے. اب ہمارے نقصان سے بچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی ضروری ہے. اور مہدویت کس کا نام ہے؟ کہ فرمایا کہ تصدیق بندہ عمل است، اور عمل کے بغیر کچھ نہیں. 5 وقت کی نماز تو بیسک بات ہے حضرات گرامی، بیسک بات. آج ہم اس سے دور ہیں. ذکر اللہ بہت دور کی بات ہو گئی، قرآن کی تلاوت بہت دور کی بات ہو گئی. جبکہ دائروں کا نظام نماز کے تعلق سے اتنا سخت تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام ایک مرتبہ تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اذان ہو گئی، آپ نے ہاتھ میں کا نوالا بھی پلیٹ میں رکھ دیا اور نماز کے لیے چلے گئے. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں جو ہے حجرے بنائے جا رہے تھے. حجرے کس طرح کے؟ گھاس پھوس کے حجرے. بندگی شاہ نعمت صاحب دائرہ ہیں لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں سب کے ساتھ. گھاس کا جو ہے گٹھا آپ نے دیا، اوپر ایک صاحب گھاس کا گٹھا رکھ رہے ہیں، گاٹ باندھ رہے ہیں. اذان ہو گئی، حضرت نے فرمایا کام روک دو، فوراً نماز کو چلو. 2-3 گاٹ باقی تھے. جو اوپر بیٹھے ہوئے صاحب تھے سوچا کہ 2-3 گاٹ ہیں، مار لیتا ہوں ورنہ یہ گھاس ہوا سے اڑ جائے گی. لہٰذا انہوں نے 2-3 گاٹ مارے. یہاں پر آئے تک تکبیر اولیٰ ختم ہو گئی. بندگی شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے دائرے کے کئی جو صاحب دائرہ ہوا کرتے تھے، رکعت باندھنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیا کرتے کون حاضر ہے، کوئی نہیں، کون غیر حاضر. تکبیر اولیٰ اس صاحب کی چھوٹ گئی. نماز ہونے کے بعد پوچھا گیا کیا وجہ تھی کہ آپ تکبیر اولیٰ میں نہیں تھے؟ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم امام اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے. اور اس تکبیر اولیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبیر اولیٰ ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی ساری دولت بھی اس کے سامنے پھیکی ہے. تکبیر اولیٰ کا وہ مقام ہے. تو حضرت گرامی، وہ صاحب نے کہا کہ حضرت وہ 3 گاٹھیں رہ گئی تھی، 3 گاٹھیں باندھ کر آیا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی. حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے حالت میں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور خینچی ساتھ میں لے جاتے ہیں. فرمایا کہ اذان ہونے کے بعد آپ نے کون سی گاٹھیں باندھی؟ تو فرمایا 1 2 3. حضرت نے خینچی سے کاٹ دیا اور فرمایا کہ پھر سے باندھو، اذان کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ حرام ہے. یہ دائروں کا نظام. نماز کی اتنی سختی کے ساتھ تاکید اور ذکر کی تاکید، اس کے بعد تلاوت قرآن، تو بیان قرآن ہی ہوا کرتا. حضرات کرام، قرآن مجید کے بارے میں ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ است، محبت نامہ ہے. اللہ نے بھیجا ہے، بندوں کے لیے بھیجا ہے.
آج میت ہو گئی گھر میں تو قرآن نکلا، ایصال ثواب پر پہنچا دیے اور پھر رکھ دیے۔ حضرات گرامی، اس قرآن، وہ جو گھر میں قرآن لپٹ کر رکھ دیا گیا ہے، وہ بد دعا کرتا ہے ان گھر والوں کے لیے کہ مولا ان لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے، مجھے نہ پڑھ کر مجھے برباد کیا ہے، ان لوگوں کو بھی برباد کر دے۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا انہوں نے مجھے پڑھ کر آباد کیا ہے، ان کو بھی آباد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ عرش والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے تم کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ وہ گھر، یہ گھر جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے وہ عرش والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ آسمان میں تمہیں تارے نظر آتے ہیں، یعنی وہ گھر بھی روشن ہوتا ہے۔